تبھی کہا کہ کربلا میں جو مولا حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، حیوان صفت انسانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نو اگر آپ کا پیاسا ہو، امام حسین کا جملہ یاد رکھیے، فرمایا کیا میں نے حلال کو حرام کیا؟ کہ نہیں۔ حرام کو حلال کیا؟ کہ نہیں۔ کہ تیری دشمنی مجھ سے ہے؟ کہ ہاں۔ کہ 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ انسان سمجھ کے پانی دو، کم از کم جو کمال حیوانی ہے وہ تو تمہارے اندر ہو۔ انسان تو اور بڑا ہے۔ جنگ صفین ہو رہی ہے، مولا علی ابن ابی طالب کا پانی 1 ہفتہ بند کیا گیا، لشکر پیاس سے نڈھال، کہنے لگے یا علی اب برداشت نہیں ہو رہا۔ امام نے کہا حملہ کرو۔ دشمن کے لشکر پہ علی نے حملہ کیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ علی حملہ کرے اور خدا اسے کامیابی نہ دے۔ جیسے حملہ کیا تو مولا نے اس کے سارے پانی پہ قبضہ کر لیا، اور جب قبضہ کر لیا تو علی کے لشکر والے بڑے خوش ہوئے۔ یہ مظلومیت اہل بیت تھی کہ جو علی کے ساتھ تھے وہ علی کو نہیں جانتے تھے، لیکن جو دشمن کے لشکر میں تھے وہ علی کے مزاج کو جانتے تھے۔ لوگ عمرو عاص کے پاس آئے، کہا عمر جنگ گئی ہاتھوں سے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تھے جنہوں نے 1 ہفتہ صبر کیا، ہمارے لشکر والے 3 دن بھی پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ علی 3 دن پانی بند کرے گا، پوری جنگ علی جیت جائے گا۔ تصور تو کریں، جنگ جیت جائیں گے علی ابن ابی طالب، اور مولا کو بھی 100% یقین تھا کہ اگر میں پانی بند کروں پوری جنگ جیت جاؤں گا۔ عمرو عاص مسکرایا کہ امیر مسئلہ کھڑا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کیونکہ تو نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم پانی بند کر سکتے ہیں پر علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا۔ اور یہاں مولا کے لشکر والے مولا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی پانی بند کریے، پانی بند کریے۔ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے رسول کا فرمان ہے درخت نہ کاٹا کرو، بچوں پہ ظلم نہ کیا کرو، خواتین پہ جنگ میں ظلم نہ کیا کرو، لوگوں کے گھر جنگ میں جلایا نہ کرو، دوسرا کسی پہ پانی بند نہ کیا کرو، میں رسول کی سنت پہ چلوں گا۔ کہ یا علی جیتیں گے؟ امام فرماتے میں جنگ جیتنے نہیں آیا، میں انسانیت کو جیتنے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی پیٹھ پہ اہل بیت نے کسی کو وار نہیں کیا، کبھی پیچھے علی نے کسی کو وار نہیں کیا۔ جب بھی جنگ لڑی علی نے عادلانہ جنگ لڑی، کیونکہ یہ انسانیت اور تہذیب انسانیت کے لیے آئے تھے، یہ اپنے وجود کی بقا کے لیے نہیں آئے تھے کہ یا علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام نے کہا نہیں، پانی بند نہیں کروں گا۔ کہ یا علی چلو کم از کم اتنا کر دے، جتنے دن اس نے بند کیا تھا کم از کم اتنے دن تو بند کر لے۔ امام فرماتے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جتنے دن اس نے بند کیا اتنے دن علی بند کرے۔ پھر یہ بتا ابو طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرمایا پھر فرق کیا رہ جائے گا کہ مولانا وہ یہ کر رہا ہے میں بھی وہ کروں، پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ نبی خدا نے کسی سے اپنی امتی سے پوچھا نا اگر کوئی تیرے اوپر احسان کرے تو کیا کرے گا؟ کہ میں بھی احسان کروں گا۔ کہ یہ تو کتے کی صفت ہے، مالک جب روٹی دیتا ہے اس کے در پہ دم ہلاتا رہتا ہے۔ کہ انسان کی صفت یہ کوئی احسان نہ بھی کرے اس پہ احسان کرو۔ جو قاتل کو پانی پلائے، یہ ہے انسان کی بلندی، یہ ہے کمال انسانی۔ ابھی تک ہمارے بچے کمالات حیوانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسانی کمالات میں، نہیں، یہ کمالات حیوانی ہیں۔ شادی کرنا کمال حیوانی ہے، رزق و روزی کی تلاش میں جانا یہ کمال حیوانی ہے، بچے پیدا کرنا یہ کمال حیوانی ہے، جاب کی تلاش میں جانا یہ کمال حیوانی ہے، کیونکہ سارے کام حیوانات بھی کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک میں نے کہا کوا بھی اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈتا ہے،
کبوتر بھی اپنے بچے کے لیے دانہ ڈھونڈتا ہے، حیوانات بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے اندر بھی غضب ہے، ان کے اندر بھی رحم ہے، وہ بھی اپنا دفاع کرتے ہیں۔ کمال بشری کیا ہے؟ اچھا یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مولانا پھر کیا مطلب ہم کمانے جا رہے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ہاں، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، مطلب ایک بعد اس کا کمال حیوانی ہے، ایک بعد کمال انسانی ہے، ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر یہ اس راہ میں خرچ ہو جو اللہ نے بتایا ہے تو یہی کمال حیوانی کمال انسانی بن جاتا ہے۔ مثلا آپ بھی سو رہے ہیں، میں بھی سو رہا ہوں، لیکن مولا علی نے کیا کہا؟ تیرا سونا کہاں اور سلمان فارسی کا سونا کہاں؟ مطلب اگر تجھے ڈائریکشن مل جائے اور اس ڈائریکشن میں تو کرنے لگے تو وہی کمال حیوانی بھی کمال انسانی بن جاتا ہے۔ مثلا ایڈیسون نے اتنی بڑی بجلی اختراع کی، کیا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ کیا فائدہ تو دیا نا انسانیت کو۔ کسی نے گاڑی بنائی، کسی نے بجلی بنائی، ایک نے بڑی محنت کر کے زمین سے مثلا پیٹرول نکالا، یا کوئی درزی ہے، کوئی نائی ہے، یہ ساری دنیا میں انسان کی بہتری کے لیے بہت سارے کام ہو رہے، تو ان کو کیا اجر نہیں ملے گا؟ اجر ملے گا، لیکن کمال حیوانی والا۔ وہ خدا اجر دے گا جو کمال حیوانی والا اجر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اگر اس کے دل میں ایمان آ جائے، الاعمال بالنیات کی منزل پہ آ جائے، اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن دے کہ میں کائنات میں ایک ہدف کے لیے پیدا ہوا ہوں، پھر اسے اجر انسانی عطا ہوگا۔ یعنی ایڈیسون والا کام اگر کوئی شیعہ کرتا تو اس کا وہاں مقام بہت بلند ہوتا، کیونکہ اجر حیوانی نہیں، وہ کمال انسانی پہ آ کے پہنچا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کائنات میں لایا کیوں گیا ہے۔ ایک آدمی جہاز بناتا ہے صرف اس لیے کہ پیسہ آئے، ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے صرف اس لیے کیونکہ ڈاکٹر کی تنخواہ بہت زیادہ ہے، ایک آدمی انجینئر بنتا ہے کیونکہ کہتے ہیں انجینئرنگ میں پیسہ بہت زیادہ ہے۔ نیت کا فرق ہے نا، یعنی ابھی تک یہ کمال حیوانی پر ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے اس لیے تاکہ میں انسانیت کی بھی خدمت کروں، مومنوں کی بھی خدمت کروں، غریبوں کی مدد کروں۔ اب اس کی نیت میں فکر حسین آ رہی ہے۔ مولا حسین بھی تو ڈاکٹر ہے نا، لوگوں کی روحوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ہاں؟ نجس دلوں کو حسین اپنے گریے سے صاف کروا رہے ہیں۔ امام بارگاہ شفا خانہ حسین ابن علی ہے، یہ ہاسپٹل ہے امام حسین کا، جہاں روح کے مریض آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں انہیں ہور بنا کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔